نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری اسماعیل مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن آن لائن ٹیچر۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو موضوع پیش خدمت ہے وہ ہے حضرت امام مسلم بن عقیل نے شہادت کے وقت چند وصیتیں فرمائی تھی، اور وہ کون کون سی وصیتیں تھیں، ان وصیتوں کا ذکر کرنا ہے۔ ناظرین، وہ وصیتیں یہ تھی کہ آپ نے ابن زیاد کو فرمایا کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے میری یہ وصیتیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ ابن زیاد نے کہا وہ کون کون سی وصیتیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں کوفہ میں رہا ہوں اور میں نے 700 درہم قرض کے لیے ہیں، لہٰذا میری موت کے بعد فرمایا کہ میری تلوار اور زرہ بیچ کر اس سے میرا قرض اتار دینا۔ اور میں دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کو انہی کپڑوں کے اندر، جس کپڑوں میں تو نے مجھے شہید کیا، انہی کپڑوں کے اندر مجھے دفن کرنا ہے۔ میں تیسری وصیت میری یہ ہے کہ ایک خط لکھو جس میں یہ تحریر کرنا امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے آئیں، کوفہ کے لوگ واقعی بے وفا ہیں۔ اور آپ نے چوتھی وصیت فرمائی کہ اس وقت تک مجھے میرے بچوں کا علم نہیں ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور کس طرح اپنے اوقات بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے وصیت فرمائی کہ ابن زیاد، تو نے ان میرے بچوں کا خیال کرنا ہے اور انہیں سلامتی اور سکون کے ساتھ مدینۃ المنورہ پہنچا دینا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، جہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں ایک شخص موت کے قریب پہنچا ہوا ہو، تلوار اس پر لٹک رہی ہو اور اسے علم ہو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میرا سر کاٹا جانا ہے، تو اس کا انداز تکلم کیسا ہوگا؟ مگر قربان جائیں امام مسلم بن عقیل کے عزم و ہمت پر، آپ کی جرأت و شجاعت پر، کہ آپ ابھی بھی ابن زیاد کو اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے جسم پر یا آپ کے دل و دماغ پر یا کہیں بھی آپ کو یزید یا ابن زیاد کا رعب و دبدبہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے حق گوئی کے ساتھ اس سے مکالمہ فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بھی جب دو حالات کا سامنا ہو، ایک طرف حق ہو ایک طرف جھوٹ ہو، تو ہمیشہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اسی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔